الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا وارعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنانے کی، اس میں راستے چلانے کی، اور آسمان سے پانی برسا کر زمین سے مختلف پودوں کے اگانے کی بات کی۔ اب مالک الملک فرما رہا ہے کہ سب کچھ جو کچھ ہم نے زمین سے پیدا کیا، یہ نباتات، ان کو خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا یہ سامان کیا، ربوبیت کا یہ سامان اس نے انسان کے کسی مطالبے کے بغیر اور اس کے کسی استحقاق کے بغیر مالک الملک نے یہ جو سامان پیدا کیا ہے، جو شخص بھی اس پر غور کرتا ہے یقیناً اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، اور وہ رب ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ صرف وہی جس میں عقل ہے، ورنہ اکثریت جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جیسے جانور صرف کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے سے انہیں اس کی غرض ہوتی ہے اور کوئی سوچ ان کے اندر نہیں ہوتی، ایسے ہی وہ شخص جو ان آیات پر غور کر کے اللہ کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی عقل سے کام نہیں لیتا، وہ بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے غافل رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں ان نشانیاں ہیں، لیکن نشانی کام کس کے آئے گی؟ صرف اس کے جو عقل والا ہے، جو سمجھ والا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے پیدا کیا، اسی زرزمین سے تمہارے باپ آدم کو اس مٹی سے پیدا کیا، اور پھر انسان کی جتنی ضروریات ہیں وہ سب کی سب اس زمین کے اندر رکھ دی۔ یہ نباتات ہوں یا درخت ہوں، یہ سب کچھ اس زمین کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم اس میں تمہیں لوٹائیں گے۔ جب تم مر جاؤ گے، مر کر اس میں دفن ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی جانور کھا جائے، بہرحال وہ جانور بھی مر کر اس زمین میں ہی جائے گا۔ مچھلی کھا گئی، مچھلی بھی مر کر اس سرزمین میں جائے گی۔ تو تم نے یہاں زندگی کے بعد پھر تم نے لوٹنا بھی اس سرزمین میں ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، پھر ہم تم کو نکالیں گے تارتن اخرى، دوسری مرتبہ اسی سرزمین سے، اس زمین کے اندر سے تم کو دوبارہ نکلنا ہوگا۔ ان قبروں سے تم سور پھونکے جانے کے بعد تم نکلو گے اور سب کے سب اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ گے۔ تو یہ نشانیاں، آخرت کے دلائل دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو اپنی ساریاں نشانیاں دکھائیں۔ یعنی واز کرنے والے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، بہترین واز کیا انہوں نے، پھر معجزات ان کو دکھائے۔ اللہ نے ساری نشانیاں دکھا کر حجت تمام کر دی۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، اس نے تسلیم نہیں کیا۔ اتنے بہترین دلائل میں وہ بے بس ہو گیا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو زمین سے سبزہ اگائے، آسمان سے بارش برسائے، زمین کو پیدا کرے، اس کے راستے بنائے۔ تیرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، تو کیسے رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار ہے؟ تو یہ سب کچھ دلائل دیکھنے کے باوجود
فکذب، اس نے نبی علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، وابا، انکار کر کے اس نے اپنے دعوی ربوبیت پر وہ قائم رہا، اور پھر کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے ملک سے جادو کے زور پر بے دخل کر دے؟ یہ سیاسی ہتھ کنڈا اس نے استعمال کیا۔ اس وقت یہ بھی خیر حقیقت تھی کہ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو بنی اسرائیل سے شدید خطرہ تھا، ان کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اگر اس بنی اسرائیل قوم کو کوئی لیڈر مل گیا اور ان کی تعداد جو ہماری تعداد سے زیادہ ہے یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ اسی سلسلے میں اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل شروع کیا۔ اب وہ خطرہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، اس کے سامنے ایک زندہ حقیقت بن کر آ گئی۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تیرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو چاہتا یہ ہے کہ اس ملک سے ہمیں بے دخل کر دے، اور تو نے اس کے لیے جادو کا یہ ہتھیار اختیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اس نے اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے بھی، کیونکہ اپنا وطن، اپنا ملک کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، اور یہ چیز ان کو احساس دلایا کہ اگر موسیٰ کامیاب ہو گئے تو پھر تو حکومت بنی اسرائیل کی آ جائے گی۔ جیسے آج تک بنی اسرائیل تمہارے غلام تھے، ایسے ہی تمہیں ان کی غلامی کرنی پڑے گی یا ملک چھوڑنا پڑے گا۔ تو اپنی قوم کو اس نے جمع کرنے کے لیے یہ سیاسی وار کیا کہ دیکھو کہ تم خیال کرو کہ یہ موسیٰ آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہمارے ملک سے بے دخل کر دے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس تیرے جیسا جادو۔ تو نے جو ہمیں جادو دکھایا، اس جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کو معجزہ جان کر آپ کو نبی نہ مان لیں۔ وہ کہنے لگا ہمارے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں، ایسے کرتب کہ لکڑی سانپ بن جائے ہمارے جادوگر بھی پیش کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بھی تیرے مقابلے میں جادوگر لائیں گے، ان سے تیرا مقابلہ کروائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وعدے کا وقت ہونا چاہیے، ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، اس دن تم بھی آؤ، ہم بھی اپنے جادوگر اکٹھے کرتے ہیں، لا نخلفہ، اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، نحن، ہم بھی، ولا انت، اور نہ تم اس کی خلاف ورزی کرنا۔ یعنی فرعون نے یہ چاہا کہ مقابلہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کا یہ جادو کے ذریعے غالب آ کر موسیٰ پر ان کا راستہ شروع سے ہی روک دیا جائے۔ تو اس نے اس کے لیے اپنے جادوگروں کے اوپر سہارا کیا اور کہا کہ ایک وقت مقرر کر لو اور ایک جگہ مقرر کر لو، مکانن سوا، ہموار جگہ ہو، تم بھی اپنا کرتب دکھاؤ، تم بھی اپنی لاٹھی کو سانپ بناؤ، ہمارے جادوگر بھی لاٹھیوں کے سانپ بنا کر دکھائیں گے، تم سے ہم مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، وعدے کا وقت وہ تمہارے جشن کا دن ہے، تمہاری زینت کا دن ہے۔ یہ کوئی خاص دن تھا بنی اسرائیل کا جس میں یہ لوگ چھٹی کرتے تھے اور جشن مناتے تھے اور مختلف کرتب دکھایا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے، انہیں اپنی کامیابی پر 100% یقین تھا، انہوں نے فوراً فرعون کے چیلنج کو قبول کر لیا اور کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، اب جو یہ جشن کا دن آ رہا ہے، زینت کا دن آ رہا ہے، ہم اس دن جمع ہوتے ہیں، تم بھی اپنے جادوگر لے آؤ، وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور اکٹھے ہو جائیں لوگ چاشت کے وقت، صبح کے وقت جب لوگ اپنے کام کاج سے، کھانے پینے سے فارغ ہوتے ہیں،
اور شروع دن کے چڑھتے ہی ہم یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کثیر لوگ جمع ہوں گے، تمہاری بھی چھٹی کا دن ہے، تمہارے لوگ بھی جمع ہوں گے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت آنن فانن پورے ملک میں پہنچ جائے گی۔ دیکھیے ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، دشمن نے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے وہ پروپیگنڈا کیا دین کے خلاف، تاکہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں اور وہ دعوت دب جائے، لیکن حقیقت یہ بنی کہ ان کی وجہ سے وہ دعوت بہت دور تک پھیل گئی۔ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم اس دعوت کو دبانے کے لیے تم نے حج کے دنوں میں مختلف لوگوں کو مبعوث کیا ہوا ہے، اور تم لوگوں کے پاس جا کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہو اور ان کے برائیاں بیان کرتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تو دین کی دعوت ہے، یہ تمہارے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شخص کو نہیں پہنچا سکتے، تم نے اپنے کارندوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پورے لوگوں کو کرا دیا۔ یہی معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا کہ فرعون نے جشن کے دن جب پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے تھے، اس دن اس مقابلے کے لیے وہ دن مقرر کر لیا، اس دن لوگ جمع ہوئے اور پھر مقابلے کے اندر فرعون اور جادوگروں کو شکست ہوئی اور دین کی دعوت پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً قبول کیا اور کہا کہ یہ جشن کے دن جب لوگ صبح کے وقت جمع ہوں گے ہم مقابلے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا اس مقابلے کے اندر کہ کیسے نبی کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ ہتھ کنڈے ہیں کفار کے، ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں۔ آدمی کبھی ان ہتھ کنڈوں سے نہ گھبرائے، ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر انبیاء اور اولیاء اللہ اپنی بات معاشرے کے اندر بیان کرتے ہیں اور وہ بات معاشرے کے اندر پھیلتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔